بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم شریف کا سبق نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے تعارف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور اس کا حصہ دوم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعارف پڑھا تھا اس کا حصہ اول پڑھا تھا، اور اس حصے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور تاریخ پیدائش، آپ کا وطن نیشا پور، اس کا تعارف، حصول علم کے لیے آپ کی رحلت اور آپ کے اسفار، اسی طرح آپ کے اساتذہ کرام اور تلامذہ عظام ان کا تذکرہ، اور اخیر میں آپ نے سماع حدیث کی ابتدا کب کی تھی اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کے سبق میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے؟ تو آج کے سبق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق اور علم حدیث میں جلالت علمی کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے علم حدیث میں، اس کو دیکھیں گے۔ اسی طرح آپ کی بعض دیگر صفات اور وفات اور آپ کی تصنیفات، ان نکات کے اوپر آج کے سبق میں ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا نقطہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کیسا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے جلیل القدر استاد ہیں، خاص طور پر آپ نے علل حدیث میں ان سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک مربع امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک حدیث اور اس کی سند پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا، تعریف بہذا الاسناد حدیثا، کہ آپ اس سند کے ساتھ کسی حدیث کو پہچانتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، مگر یہ معلول ہے، اس کی سند کے اندر علت ہے۔ یہ سن کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باصرار پوچھا کہ آپ اس کی علت بیان فرمائیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی علت بھی ذکر فرمائی اور پھر اس حدیث کو غیر معلول سند سے بھی بیان فرمایا۔ یہ سن کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سے حاسد ہی بغض رکھ سکتا ہے اور آپ جیسا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ استاد صاحب سے آپ کا کتنا گہرا تعلق تھا، کس قدر محبت تھی۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان استاد صاحب یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دل و جان سے قدر کرتے تھے اور بہت احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ مشہور محدث محمد بن یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رأیت مسلم بن الحجاج بین یدی البخاری، کہ میں نے مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا، اور وہ ان سے ایسے سوال کر رہے تھے جیسے کہ بچہ سوال کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دانی اقبل رجلیک، اے استادوں کے استاد، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں، اور اے محدثین کے سردار اور علل حدیث میں علتوں کے طبیب۔ تو دیکھیں کن کن کلمات سے وہ اپنے استاد صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے طویل عرصہ تک استفادہ کیا۔ جب امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان خلق قرآن کے مسئلہ پر اختلاف ہوا تو آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، اور جو حدیثیں امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کر کے لکھی تھیں وہ تمام احادیث انہیں واپس لوٹا دیں۔ یہاں تک کہ دیکھیں کہ کیا لفظ آتا ہے، ایک اونٹ کے بوجھ جتنی کتابیں انہوں نے امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث کی ضمن میں لکھ کر رکھی ہوئی تھی، کہ امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی احادیث لکھی ہوئی تھی کہ اگر ان کو اونٹ پر لاد دی جاتی تو وہ ایک اونٹ کا بوجھ بن جاتی تھی۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ ان تمام کو اونٹ کی پیٹھ پر لادا اور ان کو امام محمد بن یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیج دیا اور کہنے لگے لا حاجت لنا فی حدیثک، مجھے آپ کی حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں۔
لیکن اس کے باوجود آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت بھی اپنی کتاب الجامع الصحیح میں نقل نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ بہت سی احادیث میں دونوں کے استاد مشترک تھے۔ اگر امام مسلم وہ روایات امام بخاری کے حوالے سے نقل کرتے تو امام مسلم کی سند نازل ہو جاتی، یعنی کم درجے کی ہو جاتی، اس لیے ان کی احادیث اپنی صحیح میں شامل نہیں کی تاکہ ان کی سند عالی رہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جلالت علمی کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیے کہ امام اسحاق بن راہوے جو آپ کے استاد ہیں، انہوں نے آپ کا تذکرہ کیا اور آپ کے بارے میں فرمایا ای رجل یکون ھذا، یہ کس بلا کے ذہین انسان ہے۔ اور ابو قریش جو حافظ الحدیث مشہور تھے، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حفاظ الدنیا اربعۃ، کہ دنیا کے اندر 4 حافظ الحدیث ہیں۔ رئی کے اندر ابو زرعہ، اور نیشابور میں امام مسلم، اور سمرقند میں عبداللہ دارمی، اور بخارا میں محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہم رحمۃ واسعہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑے کے تاجر تھے، اور خان محمش میں ان کی دکانیں تھی۔ اور ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ دیکھے جو خوبصورت چہرے والے، خوبصورت لباس والے تھے، اور ان کے اوپر چادر بھی بڑی خوبصورت تھی، اور امامے کا شملہ انہوں نے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہی امام مسلم ہے۔ بادشاہ کے کارندے آئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ امام مسلم بن حجاج وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے، اور ان کو آگے کر دیا۔ جامع مسجد تھی تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اسی طرح آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور نہ کسی کو مارا، اور نہ ہی کسی کو گالی دی۔ دیکھیں، انہوں نے اپنا مشغلہ حدیث کو بنایا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری توجہ حدیث کے پڑھنے، پڑھانے اور لکھنے کے اوپر لگائی۔ ان کو موقع ہی نہ ملا، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ وہ لوگوں کی باتیں کریں اور لوگوں کو برا بھلا کہیں، لوگوں کے ساتھ لڑیں۔ اگر ہم بھی اپنے اوقات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور سارے گناہوں سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے زیادہ اوقات علم حدیث کے پڑھنے، پڑھانے، قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے اور پھیلانے کے اندر ہمیں اپنے اوقات لگانے ہوں گے۔ آپ کا حدیث کے ساتھ اشتغال ایک عجیب درجے کا تھا کہ اس کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مجلس میں آپ سے ایک حدیث پوچھی گئی جو آپ کو اس وقت مستحضر نہیں تھی۔ آپ گھر تشریف لائے اور اپنی یادداشتوں اور کتابوں کے اندر اس حدیث کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آپ کو بھوک لگی تو آپ کو ایک ٹوکری دی گئی جو کھجوروں سے بھری ہوئی تھی، تو آپ ایک ایک کھجور اس میں سے لے کر کھاتے رہے اور حدیث بھی تلاش کرتے رہے۔ پوری رات اسی انہماک میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو کھجوریں ختم ہو چکی تھیں، وہ حدیث تو مل گئی، لیکن وہ کھجوروں کا کھانا ہی آپ کی وفات کا سبب بن گیا۔ لہذا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 261 ہجری اتوار کی شام 24 رجب کو خراسان میں ہوئی، اور یہ آپ کا مزار ہے جو مرجع الخلائق ہے۔ آپ کی وفات کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مشہور شاگرد ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اباح الجنت لی اتبوأ منہا حیث اشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت مباح قرار دے دی ہے، اور جہاں میں چاہوں جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہوں، یعنی جدھر چاہوں ادھر گھوموں پھروں۔ اور اسی طرح مشہور محدث صالح ابو علی زاغونی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی نجات کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بہذا الجزء الذی بیدی، اس جز کے ذریعے سے جو میرے ہاتھ میں ہے، فاذا ہوا جزء من صحیح مسلم، تو وہ صحیح مسلم کا ایک جز تھا اور ایک حصہ تھا۔
تو اس سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حسن خاتمہ اور ان کی جو کتاب ہے، ان کی کتاب کو جو حرز جان بنائے گا اور اپنی مصروفیات کا ذریعہ بنائے گا، تو اس کے لیے بھی ایک اچھا فال نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث کی برکت سے اس کو بھی حسن خاتمہ عطا فرمائیں گے۔ اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، تصنیفات ہیں، ان میں سے 8 تصنیفات کا اس سلائیڈ کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، 5 تصنیفات کا اس سلائیڈ کے اندر تذکرہ ہے، تو کل 13 تصنیفات وہ ہم آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق، اس کو ہم نے ذکر کیا، اور علم حدیث میں جلالت علمی کا تذکرہ ہوا، آپ کی بعض صفات ذکر کی گئیں، اور آپ کی وفات اور سبب وفات دونوں کا تذکرہ ہوا، اور اسی طرح آپ کی تصانیف کا تذکرہ ہوا۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔